السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج ہمارا 17واں قیام مکمل ہوا، جس میں آدھا پارہ 17واں اور پونا پارہ 18واں، یعنی کل سوا پارہ کی آج منزل پڑھی گئی۔ اللہ تعالیٰ قاری صاحب کی طرف سے اور ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے۔ سورۃ الحج 17ویں پارے کا دوسرا نصف ہے، پوری سورت وہ آج کی پارے میں آج کی پڑھی گئی منزل میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ 18ویں پارے میں سورۃ المومنون ہے اور پھر سورہ نور ہے۔ سورہ نور کی سورہ مومنون پوری مکمل آج کے منزل میں شامل ہے، اس کی 118 آیات ہیں۔ اس کے علاوہ جو سورہ نور ہے اس کی 64 آیات ہیں، لیکن آج کی منزل میں 50 آیات پڑھی گئی ہیں۔ یہاں پہ ثلاثہ ہو جاتا ہے، یعنی پونا پارہ، اور انشاءاللہ اس کے بقیہ حصہ جو ہے وہ کل اللہ کی توفیق سے پڑھا جائے گا۔ سورۃ الحج مکی ہے یا مدنی، اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ عام طور پہ اس کو مدنی کہا جاتا ہے سورۃ الحج کو، لیکن اس کے مضامین جو ہیں وہ بیشتر مکی صورتوں سے ملتے جلتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر توحید، اس کے اندر انذار، خاص طور پہ مشرکین مکہ کو انذار، شرک کرنے والوں کو، اور پھر ایک بہت بڑے زلزلے کی، قیامت کے زلزلے سے ڈرایا گیا ہے، اور دنیا کی تباہی کے وقت وہ ہوگا یا حشر کے وقت اکٹھا ہونے کے وقت ہوگا، جب بھی ہوگا گویا قیامت کا منظرنامہ ہے۔ اللہ اکبر۔ گزشتہ صورت میں بھی آیت نمبر 19 سے 22 تک جہنم کا اور آخرت کا منظرنامہ تھا۔ اسی اعتبار سے ایک بہت ہی خوفناک آغاز ہے سورہ حج کا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ قیامت کا زلزلہ جو ہے بہت بڑی چیز۔ اللہ، اس کی ایک جھلک بتائی ہے کہ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ اللہ اکبر۔ کہ اس دن تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والیاں بھول جائیں گی کہ وہ کس کو دودھ پلا رہی تھی، اپنے بچوں کو چھوڑ دیں۔ اللہ، وتضع کل ذات حمل حملها، حمل والیاں حمل گرا دیں گی۔ اور لوگوں کو تم دیکھو گے کوئی ایسے جیسے نشے کی حالت میں ہوتے ہیں، نشئی ہوتے ہیں۔ وما ہم بسکارى، وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے، ان کی حالت یہ اس لیے ہو گئی ہوگی کہ ولکن عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا۔ اللہ، یہ کون سا وقت ہے؟ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے بخاری شریف میں کہ اللہ کریم حضرت آدم علیہ السلام سے کہیں گے قیامت والے دن، آدم اپنی ذریت میں سے ہر 1000 میں سے 999 لوگ جہنم کے لیے نکال کے لے، ہر 1000 میں سے 999 جہنمی۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ وہ بات ہے کہ یہ سن کر حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ بچے بوڑھے ہو جائیں گے، لوگ مدہوش اور دیوانے ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہونے والا ہے، حالانکہ وہ دیوانے نہیں ہوں گے، نشہ نہیں ہوا ہوگا، بلکہ اللہ کا عذاب دیکھ کر اس طرح کی کیفیت ہوگی۔ صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی تو صحابہ کرام کے چہرے متغیر ہو، پریشان ہو۔ ہر 1000 میں سے 999 جہنمی، تو ہم کدھر جائیں؟ اللہ، انتہائی پریشانی، انتہا درجے کی گھبراہٹ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا، آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو، گھبرانے کی بات نہیں۔ 999 یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے اور ایک تم میں سے۔ اللہ اکبر۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری تعداد ایسے جیسے سیاہ بیل کے پہلو میں سفید داغ۔ پھر آپ نے یہ فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں کہ 1/4 جنتیوں میں سے تم ہوگے، یعنی ٹوٹل جنتیوں میں سے 1/4 صرف میری امت ہوگی۔ پھر آپ نے فرمایا نہیں، میں امید کرتا ہوں 1/3 میری امت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا میں امید کرتا ہوں نصف میری امت ہے۔ سبحان اللہ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں ارشاد فرمائیں، صحابہ کرام کو تھوڑی تسلی ہوئی،
اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے بچا کر جنت میں جانے والا بنائے۔ فرمایا توحید اور آخرت کا جو انکار کرنے والے ہیں وہ ان کی نبی یہاں پہ تردید کی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ علم، یہ بدبخت بغیر علم کے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں اور شیطانوں کی پیروی کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ آیت نضر بن حارث کے بارے میں، وہ سرکش شیطان کے پجاری ہیں، بے دلیل انکار کرتے ہیں۔ پھر فرمایا اپنے مراحل تخلیق پر غور کرو۔ اللہ، اگر تمہیں کوئی اللہ کے بارے میں اور دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں شک ہے تو اپنے مراحل تخلیق پہ غور کر لو کہ تم تھے کیا۔ حقیر قطرہ آب، اس سے جمع ہوا خون بنا، علقہ بنا، پھر اس سے مضغہ بنا، ایک لوتھڑا بن گیا، اللہ، پھر اس لوتھڑے کو اللہ تعالیٰ نے اس سے ہڈیاں بنائیں، ہڈیوں کے بعد اس کے اوپر گوشت پوشت چڑھایا۔ فرمایا اس طرح تم بنے ہو، پھر تمہیں ایک خاص وقت تک ماں کے پیٹ میں رکھا، پھر بچہ بنا کے باہر نکالا۔ یہ اپنی مراحل تخلیق پر غور کرو تم ہو کیا۔ اور پھر مردہ کھیتی کی مثال دی ہے۔ فرمایا اللہ کی قدرت سے جیسے کھیتی لہلہا اٹھتی ہے تو کیا خیال ہے اللہ تعالیٰ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ تمہیں دوبارہ پیدا کرے، اسی طرح وہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ پھر فرمایا وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ قبروں والے وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، جتنے قبروں میں پڑے ہوئے ہیں یہ سب کے سب اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اور فرمایا کہ اس طرح سے عبادت نہ کرو جس طرح سے وہ شخص عبادت کرتا ہے جیسے کنارے پہ کھڑا ہو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کنارے پہ کھڑا ہو کے بندگی کرتا ہے۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر تو کوئی بھلائی ملے تو کہتا ہے ٹھیک ہے، نمازیں پڑھتے رہیں گے، روزے رکھتے رہیں گے، زکوٰۃ دیتے رہیں گے، ٹھیک۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اگر اس کو کوئی تھوڑی سی بھی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ پیچھے ہٹا دے، یعنی کبھی نمازیں پڑھنی شروع کر دی، کبھی چھوڑ دی، کبھی آگے ہو گیا، کبھی پیچھے ہو گیا، کنارے پہ کھڑا ہے، نہ ادھر ہے نہ ادھر، کبھی ایسے کبھی ہے۔ فرمایا خسر الدنیا والآخرہ، یہ دنیا میں بھی گھاٹا پانے والا ہے، آخرت میں بھی گھاٹا، اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ، ذالک هو الخسران المبین، اصل خسارہ تو وہ ہے، دنیا میں بھی انسان کو خسارہ ہو، آخرت میں بھی۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان کو پورے ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور کردار پیش کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جنتوں میں داخل کرے گا۔ فرمایا سارے اختلافات کے فیصلے قیامت والے دن ہوں گے۔ یہود نصارہ مجوسی مشرک یہاں پہ کوئی مختلف فرقے بنے پھرتے ہیں اور مختلف لوگ ہیں، اور پھر والذین اشرکوا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ ان سب کے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت والے دن۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، ہر چیز کا گواہ اللہ خود کافی ہے۔ اس کے بعد جہنم کا منظرنامہ ہے، آیت نمبر 19 سے 22 تک۔ آگ کا لباس ہوگا، اللہ اکبر، سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے آنتیں پگھل جائیں گی، لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے، اللہ اکبر، اس میں سے نکل نہیں سکیں گے۔ مومنوں کے لیے جنت، فرمایا کہ ان کے لیے ریشم کا لباس ہوگا، ہیرے جواہرات، سونے کے کنگن اور پاکیزہ ماحول، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت عطا فرمائے۔ پھر فرمایا یہ جو مکہ شہر ہے نا یہ برابر ہے، آیت نمبر 25 کے اندر فرمایا چاہے مکے کا رہائشی ہو، چاہے مقامی ہو، چاہے باہر سے آیا ہو، یہ سب کے لیے برابر ہے، یہ سب کا شہر ہے۔ اس لیے متقدمین میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس، حضرت عمر بن عبدالعزیز، جتنے بھی اس طرح کے صحابہ اور جلیل القدر ہستیاں تھیں، وہ ان کا یہ فتویٰ ہے کہ مکے کی زمین نہ خریدی جا سکتی ہے نہ کرائے پہ دی جا سکتی، کیونکہ خریدی اور کرائے پہ اس وقت دی جا سکتی ہے جب وہ کسی کی ملکیت ہو، جب وہ سب کا شہر ہے تو کرائے پہ تو نہیں دی جا سکتی، نہ خریدی جا سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شروع میں جب حج اور عمرے کے اوپر لوگ جاتے تھے تو مقامی شہریوں کو یہ حکم ہوتا تھا وہ اپنے گھر کے دروازے کھلے رکھیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آرڈیننس جاری کیا ہوا تھا کہ اگر کوئی حج اور عمرے کے موقع پر اپنے گھر کا دروازہ بند کرے گا، دروازہ توڑ دیا جائے گا، اگر کوئی ڈیوٹی بنائے گا ڈیوٹی گرا دی جائے گا، اللہ، یعنی دروازے کھول دیے جائیں۔ اور حج کے موقع پر لوگوں کو یہ حکم ہوتا تھا کہ اپنے گھر کے دروازے کھلے چھوڑ کر کسی اور جگہ چلے جائیں تاکہ باہر سے آنے والے باہر آئیں۔ یہ ایک مشترکہ شہر، بہرحال آہستہ آہستہ چیزیں تبدیل ہوتی گئیں، اب اس شہر کے اندر لوگوں کی ملکیت بھی ہے، کرائے پہ بھی ہوتا ہے، سب ہوتا ہے، لیکن بہرحال جو اللہ کریم نے یہاں فرمایا کہ للناس سواء العاکف فی الباد، یہ لوگوں کے لیے گھر ہے اور سب کے لیے برابر ہے، مقامی کے لیے اور باہر سے آنے والے۔ یہ چونکہ والمسجد الحرام ہے، بعض لوگوں نے اس سے استدلال کیا ہے کہ یہ ایویں لوگ جو سمجھتے ہیں کہ یہ شہر کی بات ہے، یہ صرف مسجد حرام کی بات، مسجد سب کی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مسجد تو سب کی ہوتی ہے، وہ چاہے مسجد حرام ہو چاہے کوئی اور ہو، اس کے لیے کہنا کہ مقامی اور باہر بغل مسجدوں کے لیے برابر ہے، یہ تو ایک بالکل عام سی بات۔
دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کریم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 کے اندر مسجد حرام کا لفظ شہری آبادی کے لیے استعمال کیا، فرمایا ذالک لمن لم یکن حاضر المسجد الحرام، یہ اس کے لیے ہے جس کا گھر مسجد حرام میں نہ ہو۔ اب مسجد حرام کے اندر تو گھر کسی کا نہیں ہوتا، باہر شہر میں ہوتا ہے، اس سے مراد گویا شہر ہے۔ لہٰذا یہ ایک اللہ تعالیٰ نے اس مکہ شہر کو اہمیت دی ہے کہ وہ سب کا شہر ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں لوگ وہاں جاتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ میرا شہر، کوئی دنیا کے کونے کونے سے مسلمان آتا ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ کیوں آتا ہے، آگے پھر حج کا فلسفہ، اس کے احکام، اس کی روح بتائی ہے۔ قربانی کی روح بھی وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ حج کے لیے اعلان کر دیں، انہوں نے ایسا اعلان کیا پورے دنیا کے کونے کونے تک آواز پہنچی۔ اللہ نے فرمایا معجزانہ طور پر تیری آواز دنیا کے کونے کونے تک پہنچے گی اور دنیا کے کونے کونے سے لوگ یہاں آئیں گے۔ اور اب دیکھ لیں یوں اللہ تعالیٰ یہ آفت جو اس وقت دنیا پہ آئی ہوئی ہے اس سے ہمیں بچائے، محفوظ رکھے۔ ایسے جب حج کا موقع ہوتا ہے پوری دنیا سے یوں فلائٹیں اتر رہی ہوتی ہیں، ساری دنیا سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو کی ہوئی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ آگے تمام مناسک کی روح بتائی ہے اور رب کے حضور حاضر فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، تمام جو مناسک حج ہے، تمام عبادات، اس کی روح یہی فَلَهُ أَسْلِمُوا، اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دو، وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، جو عاجزی اختیار کرتے ہیں ان کو خوشخبری دے دو۔ حج اسی بات کا نام ہے، آپ جاتے ہیں، آپ طواف کرتے ہیں، آپ سعی کرتے ہیں، بھاگتے دوڑتے ہیں، ٹینٹ کرا لیتے ہیں، پھر آپ جاتے ہیں تکبیریں پڑھتے ہوئے آپ منا چلے جاتے ہیں، پھر آگے پھر یوں دوڑتے بھاگتے، کیا ہے؟ کہیں رک جاؤ، کہیں سو جاؤ، کہیں اٹھ جاؤ، اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ مزدلفے کی رات ہے، بندگی نہیں کرنی، سونا ہے، ساری زندگی اکڑ کے چلنا منع ہے، وہاں کہا پہلے 3 چکر اکڑ کے چلو۔ یہ سارا کچھ کیا ہے؟ اصل میں سے یہ سمجھایا ہے کہ کوئی قانون دنیا میں نہیں ہے سوائے کہ اللہ کی عاجزی کی جائے۔ ایک ہی قانون، اللہ تعالیٰ کا حکم ہو دوڑنا ہے تو دوڑنا ہے، اللہ کا حکم ہو رکنا ہے تو رک جانا، اللہ کا حکم ہو سو جانا ہے تو سو جانا۔ جب اللہ کا حکم ہے سو جانا ہے، اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہا جاتا ہے تہجد فرض تھی، وہ تہجد بھی نافلۃ لک، سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا۔ یہ اگرچہ یہ ایک ڈیبیٹیبل بات ہے کہ فرض تھی کہ نہیں تھی، لیکن مزدلفہ کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد نہیں پڑھی، آپ نے سو کے گزاری۔ لہٰذا اب اگر کوئی شخص کہے کہ میں مزدلفے کی رات اتنی عظیم رات ہے، میں اس رات عبادت کروں، میں نوافل پڑھوں، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے دعائیں کروں، تو وہ عبادت نہیں ہوگی، اس رات سونا عبادت۔ لہٰذا فلسفہ کیا ہے؟ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اپنی مرضیاں نہ کرو، سیانے نہ بنو، اپنا آپ اپنے اللہ کے سپرد کر دو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، عارضی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو خوشخبری دے دی۔ پھر حاکمیت کے بنیادی اصول بتائیں، اِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ الَّذِينَ اِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ۔ دیکھیں انسان ہے، یہ اکیلا ہو، اپنے گھر کا حکمران ہو، اپنی جان کا حکمران ہو، گھر کا حکمران ہو، یا پورے ملک کا حکمران ہو، یا پوری دنیا کا حکمران، بات تو اسی کی ہے۔ الذین ان مکناہم، جن کو ہم زمین میں حکومت دے دیں، فی الارض، زمین میں، اقاموا الصلاۃ، وہ وہی کام کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دیتے ہیں، وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں۔ ایریا آف جورسڈکشن چھوٹا ہو یا ایریا آف جورسڈکشن بڑا ہو، اللہ کی عاجزی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور انسان کی اس زندگی کے فلسفے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بس فرق یہ ہے کہ مشینری بڑی ہو جاتی ہے، ایریا آف جورسڈکشن بڑا ہو جاتا ہے، ذمہ داریاں بڑی ہو جاتی ہیں۔ آفاق و انفس کی نشانیاں بتائی ہیں، اور فرمایا کہ دل اندھا ہو جائے نا، دل اندھے ہو جائیں تو نگاہیں کام کر بھی رہی ہیں، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ انسان درختوں کو دیکھ رہا ہے، ارد گرد کی آفاق و انفس کے سارے دلائل کو دیکھ رہا ہے، دل اندھے ہو گئے ہوں تو انسان یہ دیکھنے کے باوجود ککھ نہیں سمجھتا۔ فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، اصل میں دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دلوں کی بصیرت عطا فرمائے۔ پھر فرمایا عذاب کے لیے جلدی نہ مچایا کرو، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ عجیب لوگ ہیں، عذاب کے لیے جلدی میں چاہتے ہیں، کب آئے گا کب آئے گا۔ سنو، ان یوما عند ربک وان یوما عند ربک کالف سنۃ مما تعدون، تمہاری گنتی اور ہے، اللہ کی گنتی اور ہے۔ تمہاری گنتی کا 1000 سال ہوتا ہے تو اللہ کی گنتی کا 1 دن ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا کہ عذاب آنے والا ہے، قیامت آنے والی ہے، تو وہ 1 دن بعد آنی ہو تو 1000 سال گزر جاتا ہے۔ اور اگر ہم نے کوئی دعا کی اللہ سے اور اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی، اور قبول اللہ تعالیٰ فرما لیتا، یہ سن لیجئے،
دعا اگر اس کی پری ریکوزٹس پوری ہیں، اس کی شرائط پوری ہے، بندہ حرام نہیں کھاتا، قطع رحمی نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ غافل نہیں ہے، دعا کے ساتھ پوری توجہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دعا کرتا ہے، تو دعا اور اس کی قبولیت کے درمیان لزوم کا تعلق ہو نہیں سکتا کہ دعا قبول نہیں۔ یہ جیسے پانی شانی جاتا ہے نا، یہ نو ریٹرن وال لگا ہوتا ہے، پانی ایک طرف سے جاتا ہے واپس نہیں آ سکتا، کہتے کیوں نہیں آتا؟ نو ریٹرن وال، بس گیا چلا۔ دعا ایک دفعہ قبولیت کا ایک مقام ہے، وہاں پہنچ گئی تو بس گئی، قبول ہو گئی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ واپس، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ رد ہو۔ اللہ نے دعا اور قبولیت اگر شرائط اس کی پوری ہے، اس لیے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے دعا کیا کرو اور پورے یقین کے ساتھ کہ میری دعا قبول ہوگی، اس یقین کے ساتھ، شرائط پوری قبول ہوگی۔ البتہ قبول ہو کے اس کے رزلٹ آپ کو کب ملنے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہو کہ 1 منٹ بعد مل جائیں گے، ہمارے حساب سے تو 100-150 سال گزر جائے گا، اگر ایک دن 1000 سال کا ہے تو 40-50 سال تو چند سیکنڈ کی بات ہے نا۔ تو اگر اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہماری ساری دعائیں قبول کی ہوں، ہماری تو پوری عمر 40-50 سال 60 سال ہوتی ہے، تو ہم کالے پڑ جاتے ہیں، پتہ نہیں ہماری دعائیں کدھر جاتی۔ کوئی دعا کہیں نہیں جا رہی، ہر دعا قبول ہوئی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن انسان اپنی ان دعاؤں کے اوپر جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی اور آخرت میں جب اجر ملنے لگے گا تو وہ حسرت کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہو، آج یہ مل جاتا۔ اس لیے سمجھ لیجیے ہر چیز، اور عذاب والوں کو بھی کہا ہے جلدی نہ بچاؤ، اور جو ایمان والے ہیں ان کے لیے بھی یہی ہے کہ جلدی بچانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ آپ تو نذیر ہیں، آپ بس ڈراتے جائیے، ان کو وارننگ دے دیجئے، البتہ یہ اور ان کے پیچھے جو شیطان ہے وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ پھر آگے دلائل توحید ہیں، آیت نمبر 65 سے آگے، زمین و آسمان بحر و بر کا وہ خالق ہے سبحان اللہ، لیکن انسان ناشکرا ہے اس لیے شرک کرتا ہے، ناشکرا ہے اس لیے شرک کرتا ہے۔ یہ بات غور کر لیجیے، ناشکرا ہے اس لیے شرک کرتا ہے۔ فرمایا ان الانسان لکفور، آیت نمبر 66 کے اندر، اور آیت نمبر 71 کے اندر فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، ایسی چیزوں کی بندگی کرتا جا کے جس کے بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ ناشکرا اس لیے ہوتا ہے۔ ناشکرا کا کیا مطلب یہ ہے، اور سورہ نحل کے اندر ہم پڑھ آئے ہیں اور سورہ بنی اسرائیل میں بھی کہ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، یہ باطل کی، یہ نمک حرامی کی انتہا ہے کہ کھاتا کسی اور کا ہے، بندگی کسی اور کی کرتا ہے۔ تو ناشکرا ہونے کا بھی یہی مطلب ہے، نعمت دینے والا سوائے اللہ کے کوئی اور ہے؟ جب اللہ کے سوا کوئی نعمت دینے والا نہیں تو حمد صرف اسی کی ہے، ان الحمد للہ، حمد اس شکر کو، اس تعریف کو کہتے ہیں جس میں شکر کے جذبات ہوں۔ لہٰذا انسان جب ناشکرا ہوتا ہے اس اللہ کی نعمت کا شکر نہیں کرتا، اور شکر کا معنی یہ ہوتا ہے، لفظی معنی ہوتا ہے بھر جانا، اس کا مطلب ہوتا ہے ایسی زندگی گزارنا جو اس عطا ہونے والی نعمت کا تقاضا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنا۔ اللہ نے آنکھیں دی ہیں، آنکھوں کا تقاضا اس طرح پورا کرنا جیسے عطا کرنے والے نے اس کا تقاضا رکھا۔ سماعتیں ہیں، عطا کرنے والے نے ایک تقاضا رکھا، یہ شکر ہے۔ آنکھ کا شکر ہے، کان کا شکر ہے، ہاتھ کا شکر ہے، زبان کا شکر ہے، اور زبان کا شکر ہے یہ اچھی بات کہے، اور اگر اچھی بات نہیں کہہ سکتا، فرمایا کہ جو آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے یا تو اچھی بات کہے یا خاموش رہے، زبان بند بھی رکھے تو اس کا شکر ہے، اور اگر یہ بکواس کرے گا تو اس کا مطلب ناشکری کرتا ہے۔ ناشکرا ہے تو شرک کا آغاز ہوتا ہے، یہ ہے وہ اس کی بنیاد۔ پھر خود ساختہ معبودوں کا ذوف بتایا، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، غور سے سنو، اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے۔ تمہیں نہ اللہ کی عظمت سمجھ آتی، نہ تم اللہ کی عظمت کے مقابلے میں اس کائنات کی بے ثباتی اور ان جھوٹے معبودوں کی بے ثباتی کا کوئی خیال کرتے ہو، مثال سے سمجھو۔ فرمایا جتنے تم نے معبود بنائے ہوئے نا، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، یہ سارے اکٹھے ہو جائیں، ایک مکھی بنانا چاہیں نہیں بنا سکتے۔ ایک مکھی کیا چیز ہے، اس کو بنانا چاہیں نہیں بنا سکتے۔ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا، بلکہ فرمایا کہ یہ سارے اکٹھے ہو کے مکھی بنانا تو دور کی بات، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، یہ حضرات سارے بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں، طرح طرح کے کھانے آگے چنے ہوئے، مکھی آتی ہے، آ کے اس کے اوپر بیٹھتی ہے، تھوڑا سا کھانا اٹھاتی ہے، اٹھا کے اڑ جاتی ہے۔ فرمایا ایسے کرو، یہ سارے مل کے مکھی سے وہ کھانا چھین کے دکھا،
وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، مکھی کھانا چھین کے لے جائے اس کو، اس کے لَن يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، یہ اس سے واپس نہیں لے سکتے، یہ معبود بنے پھرتے ہیں۔ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ، جو ان سے مانگ رہا ہے وہ بھی بڑا بودا ہے، اور جن سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی بڑے کمزور۔ یعنی کیا سمجھا؟ ما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کی قدر کسی نے نہیں کی، تمہیں پتہ ہی نہیں اللہ کی عظمت کیا ہے۔ ان اللہ لقوی عزیز، مخلوق کہاں، اللہ کی ذات کہاں، سبحان اللہ۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ یہ مومنوں کو تعلیم ہے آخری دو آیات میں، پوری صورت کا خلاصہ ہے، بلکہ یوں کہہ لیجیے پورے دین کا خلاصہ ہے۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے۔ سن لیجیے، ایک قتال ہے، ایک جہاد ہے۔ قتال لڑائی ہے، جہاد بھی لڑائی ہے، لیکن جہاد اپنے نفس کے ساتھ لڑائی ہے۔ اور جہاد اس جد و جہد کا نام ہے جو پوری زندگی انسان اللہ کی بندگی کے لیے کرتا ہے، وہ جہاد ہے۔ اور وہ کرتے 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 ایک پیک آتی ہے، عروج آتا ہے، وہ ہے کہ کافروں سے ٹکرا جانا، اس کا نام قتال ہے۔ قتال گویا جہاد فی سبیل اللہ کی آخری اور اعلیٰ منزل کا نام قتال۔ جہاد ہر ایک کو کرنا ہے، دل سے شروع ہوتا ہے، ہر وقت کوئی کام ہوتا ہی نہیں ہے۔ مسجد میں انسان جہاد کے بغیر نہیں آتا، برائی چھوڑ نہیں سکتا انسان جہاد کے بغیر، پوری زندگی ہر وقت انسان کو جہاد، بستر سے نہیں نکل سکتا انسان اگر جہاد نہ کرے۔ لہٰذا آغاز اس کا پتہ کہاں سے ہوتا ہے؟ فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، اصل مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتا ہے اللہ کی اطاعت میں۔ لہٰذا فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، جس طرح اللہ کے راستے میں پوری سٹرگل کرنے کا اور ایفرٹ کرنے کا حق ہے، اس طرح سے ایفرٹ کرو، ساری صلاحیتیں لگاؤ۔ کیسے کرنا ہے؟ پھر آگے فرمایا رکوع کرو، سجدے کرو، تمام نیک کام کرو، قتال بھی کرو، اقامت صلاۃ بھی کرو، نظام زکوٰۃ بھی کرو، اعتصام باللہ بھی کرو، اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے یہ سب کام کرو۔ یہ سارا ہی جہاد ہے۔ یار مومن کی پوری زندگی جہاد ہوتی ہے، اور پھر جب قتال کا موقع آتا ہے تو وہ بھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ آگے سورہ مومنون ہے، سورہ مومنون کو آپ 4 حصوں میں مضامین کے اعتبار سے تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا حصہ کامیاب مومنین اور ان کی صفات بیان ہے، کون کامیاب مومن ہے، سبحان اللہ، اور اس کے ساتھ ہی دلائل توحید اور انسانی زندگی کا آغاز اور انجام بتایا ہے۔ دوسرے حصے میں تمام انبیاء کی اجتماعیت فکر بتائی ہے کہ تمام انبیاء کی فکر کا مرکزی نقطہ واحد حقیقت ایمان کی حقیقت، اور وہ ہے توحید۔ اور پھر تیسرا حصہ یہ ہے کہ نبیوں کے بعد لوگ فرقہ فرقہ ہو گئے اور اپنے اپنے گروہ پر خوش ہیں، یہ بہت خطرناک بات ہے، فرقہ بننا بہت خطرناک بات۔ اور چوتھی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اور آپ کو ہدایات ہیں، اور فرمایا نیکی کرتے جائیں، اور جو شخص نیکی کرتا ہے برائی کا بدلہ بھی نیکی سے دے، اسی سے اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا کرتا ہے۔ لہٰذا مومنوں کی صفات جو بیان کی ہیں، خشوع کرتے ہیں، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، سبحان اللہ، نماز میں انتہائی عاجزی کے ساتھ، خشوع کے ساتھ۔ خشوع کے بغیر جو نماز پڑھتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کوئی نماز ہی نہیں۔ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، ادھر خارش، ادھر کپڑے، فرمایا اس کے اندر تو خشوع ہی کوئی نہیں، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی توجہ ہی کوئی نہیں۔ نماز میں جب توجہ ہوتی ہے تو انسان بالکل بے حس و حرکت کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اعراض عن اللغو والذین هم عن اللغو معرضون، لوگ جو ہیں وہ مومن وہ ہوتے ہیں جو بری باتوں سے یا فضول باتوں سے وہ اعراض کرتے، منہ پھیر لیتے۔ فضول باتوں کی طرف مومن توجہ کرنے والا نہیں ہوتا، بلکہ اس سے منہ پھیرنے والا ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، عفت و عصمت کی حفاظت کرتے ہیں، امانت کی حفاظت کرتے ہیں، عہد کی پاسداری کرتے ہیں، نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ اپنے اندر آپ دیکھتے جائیے، یہ سانچہ ہے نا، ہم یہ سارے کام کرتے ہیں تو مومن، اگر نہیں کرتے تو پھر اپنی فکر کر لیجیے ایمان۔ پھر آگے یہاں بھی انسان کے مراحل تخلیق کا ذکر ہے، اور پھر تخلیق آدم و تخلیق السماوات کے علاوہ دیگر انعامات ربانی کا ذکر ہے۔ آگے نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، آغاز و معاد کے حوالے سے، پھر عاد، پھر سمود، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ تک سارے نبیوں کا ذکر ہے۔ رزق حلال اور عبادت، تمام انبیاء کو یہی حکم تھا۔ وحدت فکر کیا ہے؟ فرمایا وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، ساری کی ساری اصل میں وحدت ہے، اور وہ کیا ہے؟ ان کو کہا گیا تھا یا ایھا الرسول یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، حلال کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ یہ سارے نبیوں کی تعلیمات کا خلاصہ ہے، رزق حلال اور عبادت، سبحان اللہ۔ پھر فرمایا مومن جو ہے اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ مومن بے فکر نہیں ہوتا، مومن ڈرنے والا ہوتا ہے۔ مومن مطمئن نہیں ہوتا، مومن مضطرب ہوتا ہے، راتوں کی نیند اڑی ہوئی ہوتی ہے، وہ چین سے سو نہیں سکتا، اٹھتا ہے، اٹھ کے اللہ کی بندگی کرتا ہے، پھر چین آتا ہے اسے۔
ڈرتا ہی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنے بھی مومن ہوتے ہیں والذین ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، ان کے دل دہل جاتے ہیں، ڈرے ہوئے ہوتے ہیں رب کی عظمت کی وجہ سے، رب کے روب کی وجہ سے۔ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، رب کی آیتوں پر ایمان بھی رکھتے ہیں۔ والذین هم بربهم لا یشرکون، رب کے ساتھ شرک بھی نہیں کرتے۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، صدقہ بھی دیتے ہیں جو دے سکتے ہیں لیکن دل ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں دل پھر بھی ڈرے ہوئے۔ انہم الی ربہم راجعون، ڈر ان کو یہ ہوتا ہے کہ رب کی طرف واپس جانے والے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ڈرنے والے ہر وقت ڈرتے ہی پھرتے، یہ ڈاکو چور زانی شرابی؟ فرمایا نہیں، لا یا بنت صدیق، صدیق کی بیٹی یہ زانی شرابی چور ڈاکو نہیں ہے، یہ نمازی پرہیزگار صدقہ دینے والے روزہ رکھنے والے۔ اللہ الذین یصلون ویصدقون ویصومون، یہ نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، صدقہ کرنے والے۔ وَيَخَافُونَ أَلَّا يُقْبَلَ مِنْهُمْ، ڈر ان کو یہ ہوتا ہے کہیں اللہ کے ہاں ہمارے اعمال نامقبول نہ ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم کو بھی ایک خشیت عطا فرمائے۔ آگے نعمتوں کا بیان ہے، قادر مطلق پر ایمان کی پختگی کے لیے کان اللہ نے دی، آنکھ دیے، دل برائے شکر، یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے شکر کے لیے دیا۔ پھر فرمایا آگے منکرین آخرت سے سوال کیے ہیں چار، بتاؤ زمین کس کی ہے؟ کوئی ہے جو کہے کہ میں مالک ہوتا ہے نا کوئی، ایک مالک نہیں ہے اگر تو کوئی تو مالک ہو، کوئی دعویٰ تو کرے کہ زمین میری ہے۔ کبھی کسی نے کہا کہ زمین میری ہے؟ بتاؤ زمین کس کی؟ زمین میں جو کچھ ہے کس کا؟ ساتوں آسمان اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ تمام کائنات پر بادشاہت کس کی ہے؟ فرمایا یہ سوال ان کو کر کے دیکھو، سیقولون للہ، کہیں گے سب اللہ کا۔ جب سب اللہ کا ہے تو تمہیں کیا بیماری پڑی ہوئی ہے پھر؟ قل فانا تسحرون، تم کہاں پھر جادو کیا جاتا ہے اور جادو کیے ہوئے ہو۔ پھر آگے آخری 4 آیات میں اس پوری صورت کا خلاصہ ہے کہ انسان فضول پیدا نہیں کیے گیا۔ فحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم سمجھتے ہو کہ انسان ایسے فضول پیدا کیا گیا؟ نہیں، انسان بندگی رب کے لیے بنایا گیا ہے۔ لہذا فرمایا کہ معبودان باطل کی کوئی دلیل ہے ہی نہیں۔ ومن یدع مع اللہ الہا آخر لا برہان لہ بہ، جو بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے اس کی کوئی دلیل نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو فرمایا یہ دعا کرتے رہا کرو، وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہ تو ہم کو بخش دے، ہمارے پر رحمت فرما، تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ آگے سورہ نور ہے، اس کی 50 آیات بھی آج پڑھی گئی ہیں۔ سورہ نور احکام کی صورت ہے، مدنی صورت ہے، بڑے ڈائریکٹ احکام کے پیش نظر، یوں کہہ لیجیے احکام کی اور مضامین کی اہمیت کے پیش نظر بڑا ڈائریکٹ اور براہ راست آغاز ہے۔ سورۃ انزلناہا وفرضناہا، بڑا اچھوتا آغاز، ایسا کسی اور صورت کا نہیں۔ یہ ایک ایسی صورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا۔ اب ساری صورتیں اللہ نے کی نازل کی ہیں، لیکن یہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے، اور ساتھ فرمایا کہ ہم نے اس کے احکام کو فرض کیا۔ یہاں سے آغاز ہوتا ہے، اور پھر اس میں احکام کیا ہیں؟ سب سے پہلے حد زنا ہے، جو غیر شادی شدہ زانی ہے، فرمایا زانی ہو یا زانیہ ہو، عورت ہو یا مرد ہو، ان کو کوڑے مارو، 100 کوڑے، اللہ اکبر۔ پھر حد قذف ہے، جو کسی پر بہتان لگا دے اور پھر 4 گواہ نہ لے کے آئے، فرمایا اس کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ پھر اس کے بعد لعان کے احکام ہیں۔ لعان اس تہمت کو کہتے ہیں جو شوہر اپنی بیوی پر لگا دے۔ اب ظاہر ہے شوہر اور بیوی کا بڑا کلوز ریلیشن شپ ہے، پوری معاشرت کا انحصار اس یونٹ کے اوپر ہے۔ اگر خامد اپنی بیوی پر دیے تو دونوں ہن لباس لکم انتم لباس لہن، یہ تو ایک دوسرے کا لباس ہے، انہوں نے تو ایک دوسرے کی پردہ داری کرنی تھی، ایک دوسرے کو چھپانا۔ اگر میاں ہی بیوی کے اوپر الزام لگا دے تو کیا کیا جائے؟ فرمایا اس کے لیے ایک خاص طریقہ کار ہے، اس کو لعان کہا گیا، کہ وہ کہے گا 4 دفعہ قسم اٹھائے گا، کہے گا میں سچا ہوں، 5ویں دفعہ کہے گا کہ میرے اوپر لعنت ہو اگر میں جھوٹا ہوں۔ تو پھر اس کے بعد خاتون سے کہا جائے گا کہ تم بتاؤ، وہ بھی یہ کہے گی 4 دفعہ قسم اٹھا کہے گی کہ جھوٹا ہے، اور اگر یہ سچا ہو 5ویں دفعہ کہے گی میرے اوپر لعنت۔ یہ لعان ہو جائے گا، اس کے بعد دونوں کی علیحدگی ہو جائے گی، تاکہ کوئی لڑائی نہ ہو، کوئی جھگڑا ہو نہ ہو، اس کے اوپر حد جاری نہیں ہوتی بلکہ ان کو علیحدگی کرا دی جاتی ہے، کیونکہ میاں بیوی کا معاملہ ہے اور کوئی گواہ بھی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 26 تک یہ بہت ہی اہم آیات اس اعتبار سے ہیں کہ ایک بہتان لگا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر، جس کو واقعہ افک کہتے ہیں۔ افک مبین، قرآن کہتا ہے یہ صاف اور صریح جھوٹ تھا، من گھڑت بات تھی۔ بات کیا تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی مستلق سے واپس تشریف لا رہے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار کہیں گم ہو گیا، آپ اپنا ہار لینے کے لیے چلی گئی، واپس ابھی آئی نہیں تھی، تو لوگوں نے سمجھا کہ آپ واپس آ کے ہودج میں وہ جو
बनी हुई थी कटोली सी, उसमें बैठ गई। लोगों ने उठाया, उठा के वो होदज जो है ऊँट के ऊपर रखा, चले कूच कर गए। पता ही नहीं किसी को चला कि अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा उसमें आई है कि नहीं है। वो वापस आई, काफ़िला जा चुका था, बड़ी परेशान हुई, भैया मार बैठ गई। कहती मुझे पता था कि जब वो मुझे मफकूद पाएंगे तो यहीं आएंगे, लिहाजा बैठ गई। थोड़ी देर बाद वहाँ नींद आ गई, लेट गई थोड़ी सी। तो कहती मेरी आँख खुली है, किसी ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा है, तो मेरी आँख खुली। देखा तो सफ़वान बिन मुअत्तल सलमी बनु सलमा के वो खड़े हुए थे। जब काफ़िले चलते थे अरब में तो एक जिस तरह पेश रो होता था ना, पहले जाने वाला जाके इंतजामात करने वाला, एक काफ़िले के पीछे बंदा आता था कि कोई गिरी पड़ी चीज़ हो तो वो लेता है। तो हज़रत सफ़वान इसी के लिए थे। उन्होंने देखा, आयशा सिद्दीक़ा रिवायत में आता है कि उन्होंने पहचान लिया क्योंकि उन्होंने हिजाब का हुक्म आने से पहले अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला को देखा हुआ। अब इससे वो मसला भी हल हो गया जो लोग कहते हैं चेहरे का पर्दा नहीं है। और ये चेहरे का पर्दा हिजाब का हुक्म आने से पहले देखा हुआ था, गोया जब हिजाब का हुक्म नहीं आया था तो चेहरे का पर्दा नहीं था, जब हिजाब का हुक्म आ गया तो चेहरे का पर्दा हो गया। अल्लाह। बहरहाल वो उन्होंने ऊँट बिठा दिया, आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला उस पर बैठ गई, वो लेके आ गए। मुनाफिकीन को मौजू मिल गया, ऐसी ऐसी बकवास, अल्लाह अकबर। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान रहे, अल्लाह अकबर। 1 महीने तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान रहे, दूसरों से पूछते रहे। अम्मा आयशा को घर भेज दिया। बिलाखिर अल्लाह ताला ने कुरान में ये आयत नाजिल फरमाए, आयत नंबर 11 से लेकर आयत नंबर 26 तक हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बरात भी नाजिल की और 7 कानून भी बना दिए और ऐसे अहकाम कि तुमने इतनी बेहयाई की। जो लोग बेहयाई को फैलाते हैं, फरमाया उनके लिए दुनिया में भी अजाब है, आखिरत में भी। कौन सी बेहयाई फैलाई थी? बदकारी की बात थी, वो भी झूठी। तो बात को फैलाना जो झूठ थी उसको कुरान ने कहा है कि ये अंतशी अल्फाहिशत फिल्लज़ीना आमनू फाहिशत, ये तो बेहयाई फैलाने के मुतरादिफ है। अंदाज़ा कीजिए हमारे मुआशरे में क्या कुछ हो रहा है। अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए। फिर अल्लाह ताला ने आयत नंबर 30 से 31 में गज़्ज़े बसर का हुक्म दिया, इज़हार ज़ीनत की ममानत किया, गोया ये पर्दे का है। मोमिनों से कहा तुम भी अपनी निगाहें नीची रखा करो, अपनी हिफाजत करो। शर्मगाहों की औरतों से भी कहा। और फिर इज़हार ज़ीनत की ममानत की ख़वातीन के लिए, वला युबदीन ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा। खुद ज़ाहिर हो जाए तो अलग बात है, इससे बहुत सारे लोगों को गलत फहमी हुई है। इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, खुद से ज़ाहिर कर देना और बात है, खुद ज़ाहिर हो जाना और बात है। सिर्फ इतनी बात है कि जब औरत पर्दा करती है, वो एक्स्ट्रा कपड़े पहनती है, उसके ऊपर गाउन वगैरह पहनती है, चादर लेती है, जो भी पहनती है, तो भी इम्कान तो रहता है किसी वक्त उसका हाथ नज़र आ जाए, किसी वक्त उसकी चादर उड़े तो उसका चेहरा नज़र आ जाए, या कभी उसके कपड़े नज़र आ जाएं, कभी उसका जिस्मानी खद्दुखाल नज़र आ जाए। ये है वो जिसको कुरान ने कहा इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, इस पर गुनाह नहीं। जो खुद से ज़ाहिर हो जाए उस पर गुनाह नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि खुद से ज़ाहिर करें। ये जो खुद से ज़ाहिर करते हैं ये तो अल्लाह ताला ने सूरह अहज़ाब के अंदर फरमाया वला तबर्रुजन तबर्रुजल जाहिलियतिल उला, जो दौरे जाहिलियत का सा इजहार ज़ीनत है ये ना करती फिर तो मना। लिहाजा ये पर्दे के हवाले से कैटेगोरिकल अहकाम है। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और उसके बाद आयत में 41 से 46 तक तौहीद और सिफ़ात इलाहियाँ हैं। फिर नूर ईमान फरमाया, एक ईमान का नूर है जो अल्लाह ताला हर एक को अता फरमाता है। और उस नूर ईमान की हिफाजत के 3 तरीक़े हैं, सुन लीजिए। आयत नंबर 41 में फरमाया तस्बीह, अलम तरा अन्नल्लाह युसब्बिहु लहु मन फिस समावाति वल अर्ज़। तुम्हें पता नहीं है कि ज़मीन व आसमान की हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। हर चीज़, नमाज भी पढ़ती है, हर चीज़, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि उनकी नमाज और तस्बीह कैसी है। गोया एक तस्बीह करने से, सुबहान अल्लाह बहुत ज़्यादा करने से अल्लाह ताला दिलों के नूर की हिफाजत फरमाता है। और दूसरी हिफाजत होती है अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैर मशरूत इताअत से। आदमी तय कर ले कि मेरे दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी बात आ जाए, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के मुकाबले में उसकी कोई हैसियत नहीं। अल्लाह ताला नूर की हिफाजत करता है। और तीसरी चीज़ है इकामत सलात, इसका जिक्र आगे आयत नंबर 56 में, आयत नंबर 51-52 में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का जिक्र है। आयत नंबर 56 में जिक्र है इकामत सलात का। लेकिन 50 नंबर आयत पर आज की मंजिल जो है मुकम्मल हो गई। अल्लाह ताला मुझे और आपको, हम सब को कुरान समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।